جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے خوشگوار پریوار، اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آ رہے ہوں گے، لہٰذا جہاں آپ ان ایپیسوڈ کو پسند کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، وہیں ان ایپیسوڈز کو، اس کی لنکس کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارے ان ایپیسوڈ کو دیکھ کر اور اس میں کی جانے والی باتوں کو سن کر دیگر عاشقان رسول بھی اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، یعنی تھرسڈے کا جو دن ہوگا، فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم یعنی پین ہوتے ہیں، اور اس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم سے وہ کرتے کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھ پر یوم جمعرات اور شب جمعہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان درود پاک پڑھنے والوں کا وہ نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک گھرانے کو خوشگوار رکھنے کے لیے یقیناً اب تک ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں، اور آج ایک ایسے رشتے کی بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا تعلق آپس میں مضبوط رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور وہ رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اگر ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہوئے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اگر اپنی لائف کو گزارے، تو انشاء اللہ تبارک و تعالی ان کا اس طرح کا عمل کرنا ان کے گھرانے کو، ان کے پریوار کو خوشگوار رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شوہر اور بیوی کا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا بڑا بہترین اور ایک حسین اور خوبصورت رشتہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہی قائم ہوا ہے، کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا، اس کے بعد ہی دیگر رشتے دنیا کے اندر وجود میں آئے۔ لیکن آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دینا، ان کے رشتے کو توڑ دینا، ان کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دینا، یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنے والا، اور معاشرے کے اندر یہ عزت خراب کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان اگر اتفاق ہو، اتحاد ہو اور ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو یہ
خوشگوار پریوار کی ایک بنیاد ہوگی، کیونکہ ایک گھر جو خوشگوار رہتا ہے تو اس کی بنیادوں میں ایک بنیاد جو ہے نا شوہر اور بیوی کا آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا بھی ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرنا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اس بات پر اگر غور کریں، کسی جگہ پر اگر آپ کو ایک رپورٹ مل جائے یا آپ کچھ معلومات لیں یا آپ خود ایک سروے کریں، تو شاید آج آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر بیوی کے درمیان آج نا اتفاقیاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ شوہر اپنے گھر میں ہیں اور بیوی مائکے جا چکی ہے اور کئی مہینے گزر چکے ہیں اور دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی اور آپس میں یہ ایک گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی شوہر بیوی کے معاملات آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے درمیان اتنی جدائی ہو گئی کہ اب وہ دوبارہ شاید ملنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو اور ایک دوسرے کو وہ طلاق دے بیٹھے ہیں، ان کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان اگر کوئی جدائی ڈالنے والا کام کرتا ہے تو اب یہاں پر شوہر کا رول کیا ہونا چاہیے، بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کچھ منٹس کے بعد اس کو سنیں گے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیں، شوہر بیوی کے درمیان اگر کوئی جدائی ڈالتا ہے، اب آپ مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے بارے میں غور کر لیں۔ اگر آپ کسی کے بچوں کی امی ہیں، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ اپنے شوہر کے بارے میں غور کر لیں کہ آپ دونوں کے درمیان میں اگر کوئی جدائی ڈالتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے۔ ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وجہ، بلکہ کچھ وجوہات چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہوگا، یعنی آپ کی زندگی اتنی خوشگوار گزر رہی ہے، آپ دونوں کے درمیان میں بڑی محبت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ درگزر سے کام لے رہے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہے ہیں، اللہ پاک نے دنیاوی طور پر بھی آپ کو ترقی عطا کی ہے، آپ ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے آپ کو بڑا علم نوازا ہے، آپ نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور پھر ایک ہیلپنگ نیچر آپ کے اندر ہے۔ تو اب اگر اتنی خوبیاں آپ کے رب نے جب آپ کو عطا کی ہیں تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کے اطراف میں، آپ کے خاندان میں، اور اگر آگے بڑھ کر اگر میں آپ کو عرض کروں تو پاسبل ہے کہ آپ کے اپنے خود کے گھر میں حسد کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو اس طرح خوشگوار دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ہاں، پہلی وجہ ہے یہ کہ حسد کی وجہ سے۔ دوسری وجہ کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو اور آپ کے متعلق کسی کے دل میں بغض پیدا ہو گیا، عداوت پیدا ہو گئی، اب وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، بھلے ہی وہ مسکرا کر آپ کے ساتھ مل رہا ہو اور سلام کر رہا ہو، خیر خیریت پوچھ رہا ہو، اور پھر بڑی ملنساری کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہت بڑا میرا خیر خواہ اس دنیا میں اور کوئی نہ ہو، لیکن اس کے دل میں جو بغض ہے، جو عداوت ہے نا، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی باتوں میں وہ ایسے الفاظ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہے، اب وہ چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اب یہ دونوں کے درمیان جب جدائی ڈالنا ہے تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے نا، مرد سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، عورت سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی چلیں بالکل کلوزڈ رشتے کی اگر بات کی جائے، محارم کی بھی اگر بات کی جائے، تو کبھی بھائی جو ہے نا اپنی بہن کے کان بھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بھائی کے دل میں جو ہے نا اپنی بہن کو لے کر عداوت پیدا ہو چکی ہے، بغض پیدا ہو چکا ہے۔ کبھی بہن جو ہے نا اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنے بھائی کے کان بھر رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ بہن کے دل میں جو ہے نا اپنے بھائی کے متعلق عداوت اور بغض جو ہے نا یہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے چند افراد ایسے ہوں گے، یا تو وہ آپ سے حسد کی بنا پر ایسا کریں گے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ کبھی کبھی ان کی بات آپ کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ بغض اور عداوت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے متعلق اگر کسی کے دل میں بغض و عداوت ہو تو وہ اس وجہ سے بھی آپ کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے اور ایسے کام کریں گے
کہ وہ آپ کے پریوار کو خوشگوار دیکھنا نہیں چاہتے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نا گھر کے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو آپس میں جدائی ڈالنے والے الفاظ یا تو وہ چاہ کر کہہ رہے ہوتے ہیں یا انجانے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے صرف اپنی انا۔ ہاں، یعنی کہ اگر آپ کسی کے تحت ہیں، کبھی کبھی یہ غلطیاں جو ہے نا ماں باپ سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں، کہ جیسے شوہر ہے، اب اس کی ماں اپنی انا کی وجہ سے اپنی بہو کے متعلق اپنے بیٹے کے کان بھر رہی ہو۔ ہاں، اب جیسے دیگر گھر کے افراد کی میں نے بات کی کہ بھائی بھی کر سکتا ہے، بہن بھی کر سکتی ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ انا ہوتی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سامنے والوں یعنی کہ جس سے رشتہ کیا ہے، اب یا تو آپ کی بیٹی کے سسرال والے ہوں گے یا آپ کے بیٹے کے سسرال والے ہوں گے، تو اب یہاں پر جب ان کے سامنے کسی بات کو لے کر تھوڑا سا جھکنے کی بات آتی ہے یا اپنی بات پر کچھ کمپرومائز کرنے کی بات آتی ہے یا پھر تھوڑا سا اگنور کرنے کی بات آتی ہے، تو یہاں پر کبھی کبھی گھر کے بڑے جو ہے نا اس بات میں لغزش کر جاتے ہیں کہ اپنی انا کی وجہ سے پھر اپنی اولاد کے گھر میں جدائی ڈالنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جھک جائیں تو پھر ہماری عزت کا کیا ہوگا، لیکن آپ کی اپنی خود ساختہ عزت کی وجہ سے آپ کے اپنے بھائی کا، آپ کی اپنی بہن کا یا آپ کی اپنی خود کی اولاد کا جو گھر بگڑ رہا ہے اور اس میں جو جدائی پیدا ہو رہی ہے اور پھر کئی سالوں تک جو ہے نا اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا، تو اب اس پر بھی جو ہے نا غور کرنا چاہیے بڑوں کو کہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے چھوٹوں کے گھر میں یا اپنے چھوٹوں کے رشتے میں جو ہے نا اس طرح جدائی ڈالنے والی باتیں نہ کیا کریں۔ چوتھی بات، جو چوتھی وجہ ہے جدائی ڈلوانے والی، وہ ہوتا ہے کہ چغل خوری۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں آپ نے یہ جملہ جو ہے نا وہ سنا ہوگا، کبھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے جو رسائل، چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جو ہے نا وہ شائع کی جاتی ہیں، پبلشڈ کی جاتی ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے نا کبھی یہ سینٹنس آپ نے اگر پڑھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا، یہ بتایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں آپ کے پاس آ کر بیٹھنے والا کیا گفتگو کر رہا ہے، وہ چغل خوری تو نہیں کر رہا۔ اچھا، شوہر کو بیوی کے بارے میں اگر بتایا جا رہا ہے تو وہ چغلی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، بہتان ہو رہا ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ تو آپ کو تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے نا کہ اگر کوئی میری بیوی کے بارے میں، میرے بچوں کی امی کے بارے میں اگر یہ بتا رہا ہے تو میں سن کیوں رہا ہوں۔ اچھا، اب بتانے والا چلے محرم اگر ہو تو ایک الگ بات ہے، اگر غیر محرم آ کر آپ کو اپنے بچوں کی امی کے بارے میں اگر بتا رہا ہے تو وہاں تو آپ کو روک دینا چاہیے کہ بھائی آپ مطلب میری لائف میں غیر محرم ہے نا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک احسن انداز میں کہ اس کو یہ بھی نہ لگے کہ آپ کے اپنے اس رشتے کے اندر بھی خرابی نہ آئے، لیکن ایک غیر محرم مرد آ کر آپ کو آپ کے بچوں کی امی کے بارے میں اگر کچھ بتاتا ہے اور آپ جذبات میں آ جاتے ہو اور انتقام کی طرف بڑھ جاتے ہو یا پھر حساب کتاب کی طرف بڑھ جاتے ہو، اپنے بچوں کی امی پر غصہ کرنے لگ جاتے ہو، تو یہ تو کوئی ایک اخلاقاً بھی بات جو ہے نا وہ درست نہیں لگتی۔ اسی طرح کوئی غیر محرم عورت آپ کے شوہر کے بارے میں اگر آپ کو بتا رہی ہے تو پھر اب یہ تو جو ہے نا زوجہ کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ ایک غیر عورت جو میرے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہے، جو اپنے جو ہے نا پردے کا اس نے خیال نہیں رکھا، تو پھر وہ میرا کیا خیال رکھے گی۔ شریعت نے منع کیا ہے نا کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ اب یہاں بتانے والے اگر غیر محرم ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جو شریعت کی پاسداری نہیں کر رہا، جو شریعت کے قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو حکم الہی کا پابند نہیں ہے، تو اس کی باتوں میں سچائی کتنی ہوگی۔ وہ جو ہے نا اگر بتا بھی رہا ہے تو پھر اتنی کوئی اتھینٹک بات نہیں بتا رہا ہوگا۔ اور رہی بات دوسری یہ کہ یا تو وہ غیبت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت وہ ہے کہ جو عیب کسی شخص میں موجود ہے اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی تیسرے کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اگرچہ عیب اس کے اندر وہ موجود ہے۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو سچی بات بتا رہا ہوں، تو بھائی پیٹھ پیچھے سچی بات بتانے کو ہی غیبت کہتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام، تو اب آپ کے پاس جو آنے والا ہے نا وہ تو گناہ کر ہی رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر آپ کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے کہ میں اپنی زبان سے حرام کام کر رہا ہوں، تم اپنے کان سے حرام کام کر لو۔ تو اب یہ تو کوئی لاجیکلی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی اتنا جو ہے نا اوپنلی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میں زبان سے گناہ کر رہا ہوں، تم کان سے کرو، میں یہاں سنا کر تمہیں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، تم سن کر رب کی نافرمانی کرو، تو یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہوئی۔ تو چغل خور جو لوگ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا کہ یہ سچے نہیں ہوتے۔ ہاں، غیبت کرنے والے لوگ یہ سچے نہیں ہوتے۔ جو حکم الہی کی پاسداری کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ آپ کی زندگی میں خوشگواری کیسے لے کر آ سکتا ہے؟ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ چند ایک وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا کام کرتے ہیں، تو یہ 4 وجوہات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ان وجوہات کی بنا پر وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں برائی بیان کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کبھی جذبات میں آ جاتے ہو، کبھی ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو، کبھی کبھی جو باتوں پر آپ توجہ نہیں دیتے تھے اب چھوٹی چھوٹی لغزش پر آپ توجہ دینے لگے، اور بار بار اس غیبت کرنے والے کی غیبت آپ کے کان میں جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہے کہ ہاں اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، میرے شوہر نے تو ایسا کیا، میرے بچوں کی امی نے تو ایسا کیا، تو اب وہ جو ہے نا آپ کا یقین کا پیمانہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یوں ایک دن اللہ نہ کرے کہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے درمیان محبت ختم ہو جائے گی، آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نہ کرے کہ وہ دن بھی زندگی میں آ جائے گا کہ پھر ایک دوسرے کے درمیان طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کا حال اگر دیکھیں تو آج ایسا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سر پیر موجود ہی نہیں ہے، لیکن ایسی باتوں پر بھی ہم آپس میں جھگڑے کر لیتے ہیں، اور اس کا اثر پورے خاندان پر بھی پڑتا ہے، ہماری اولاد پر بھی پڑتا ہے، ہماری اپنی پرسنل لائف پر بھی پڑتا ہے، اور یوں ہم بے چینی اور بے اطمینانی کا جو ہے نا یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے کہ یہ جو عمل ہے نا کہ کسی شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دینا، یہ کیسا عمل ہے اور کس کا عمل ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے گروہ بھیجتا ہے، ان گروہ میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ ورڈ تھوڑا سا آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ فتنے پھیلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ لوگوں پر آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا، میں حدیث پاک پھر کنٹینیو کروں گا کہ اگر آپ کے نزدیک میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کے دل میں ایک فتنہ پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی فتنے کا ایک نیا بیج جو ہے نا آپ کے دل میں بو کر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر شیطان کے، ابلیس کے قریب جو ہے نا، تو اب یہ فتنے باز کو اگر ابلیس پسند کر رہا ہے تو فتنے باز انسان کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، یعنی جو بھی اس نے کام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے،
یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا یہ ابلیس کا پسندیدہ چیلا ہوتا ہے، یہ پسندیدہ گروہ ہوتا ہے، اور انہیں وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ یار اس نے واقعی بہت اچھا کام، بڑا کام کیا ہے، نام روشن کرنے والا کام کیا ہے، تو شاید آپ اسے چمٹا لیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں۔ تو ابلیس بھی جو ہے نا اپنے چیلوں میں سے ان کو پھر چمٹا لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، میاں بیوی میں جدائی اکثر جو ہے نا یہ بہت بڑے فساد کی ایک جڑ بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر صرف شوہر اور بیوی نہیں نا، ایک اتنا بڑا فساد پھر یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ دو خاندان میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، دو خاندان کے درمیان اب روزانہ نہ جانے کتنی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنی الزام تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا عزت نفس کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی الغرض رب کی ناراضگی والے کاموں کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور صرف وجہ ایک بن رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ اب آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب حرام کام کرتا ہے تو وہ ناپسند فرماتا ہے، حرام کام کرتا ہے، گناہ والا کام کرتا ہے تو یہ رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں، لیکن حلال کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ لیکن حلال کاموں میں بھی ایک حلال کام ایسا ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، وہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یعنی طلاق دینا حلال ہے، لیکن اگر کوئی غیر شرعی طور پر اپنی زوجہ کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس حلال کام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو یقیناً وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج ایک وہ کہتے ہیں نا کہ فیشن بن گیا ہے یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دینا۔ اچھا اب طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، شریعت نے اس کی کیا تربیت کی ہے، کیا اس کے راستے بتائے ہیں، کس انداز پر جو ہے نا سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آپس میں ذہنی ہم آہنگی کو بحال کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر بتایا گیا کہ شوہر کو یہ لگتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے نا وہ میری اطاعت نہیں کر پا رہی، میری فرما برداری نہیں کر پا رہی، اور آپ اطاعت بھی وہی کروا رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر بیوی اطاعت نہیں کرتی تو پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے بات چیت کچھ وقت کے لیے بند کر دی جائے۔ اگر بات چیت میں بھی اگر وہ نہیں سدھر پاتی ہے تو پھر کہا کہ اپنا بستر تھوڑا سا الگ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق کی طرف بتایا گیا کہ پہلے اس کو ایک دی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی نہیں مانتی تو دوسری کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ کرتے کرتے جو ہے نا کئی مہینے کئی دن گزرتے ہیں، تب جا کر کے جو ہے نا وہ 3 طلاق کی باری آتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ماحول اگر جسٹ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ کھانے میں نمک کم پڑ گیا طلاق، مرچی زیادہ ہو گئی طلاق ہے، کپڑے پریس نہیں کیے تو طلاق، دروازہ جلدی نہیں کھولا تو طلاق۔ تو بھائی یہ جو ہے نا مطلب کیا ہے کہ کوئی ہم نے جو ہے نا ایک فیشن بنا لیا ہے، اس کو کیا کر لیا ہے آخر، کیوں ہم اپنی زندگی کو جو ہے نا برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جو بات میں نے آپ کو عرض کی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو طلاق دینے کا ایک انداز شریعت نے سکھایا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض نادان جو ہے نا ایک ہی وقت میں 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن اس میں طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو ایک ہی وقت میں طلاق دینے سے آپ کو جو نقصان ہوگا نا وہ نقصان سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دینے سے بھی جو ہے نا طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا کبھی کچھ افراد جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو غصے میں کہا تھا، نیت نہیں تھی ہماری، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی مثال دی ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی کانچ پر پتھر ماریں گے نا تو آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، پتھر لگنے کے بعد تو کانچ ٹوٹ ہی جائے گا۔ تو اسی طرح سے ایک ساتھ جب 3 طلاق آپ دے دیں گے طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اصول یاد رکھیے گا جو شریعت نے
ہمیں سکھایا ہے۔ غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ کوئی شادی کی اینیورسری میں جو ہے نا وہ طلاق نہیں دیتا کہ بھائی ہمارے 20-25 سال گزر گئے اور میں بڑا خوش ہوں، آج میں آپ کو طلاق دینے لگا ہوں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی کام اپنی زندگی کا اہم کام کرنے سے پہلے علماء سے اور بالخصوص بڑے کام کرنے سے پہلے جو ہے نا مفتیان اہل سنت سے آپ رابطہ کیجئے گا اور اپنے مسائل کا حل ان سے لیں اور اس کے بعد اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی آسان گزرے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ اللہ نہ کرے کہ اس وقت کچھ افراد اگر میرے ساتھ ایسے بھی ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ اب اگر کبھی آپ نے ایسا کیا ہے، بھلے ہی انجانے میں کیا ہے، تو آپ نہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کر لیں، اور پھر کبھی بھی جو ہے نا کسی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا کام نہ کریں۔ دیکھیں بہت سی باتیں جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، دیکھی ہوئی بات بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ وہ درست نہیں ہوتی۔ ہمارا دیکھنا اور سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے، سامنے والے کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شارٹ میں بالکل آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک کشتی میں بیٹھے تھے اور ایک خاتون ان کے ساتھ میں تھی، دوسرے بزرگ بھی ایک وہاں کنارے پر موجود تھے۔ تو ان کے دل میں جو ہے نا یہ خیال آیا کہ شاید کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، لیکن دیکھا تو نہ درست، بوتل بھی ہے عورت بھی ہے اور پھر شراب کی بوتل ہوگی ہاتھ میں، لیکن وہ بھی جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ بھی بڑے اللہ والے، دلوں کا حال جاننے والے تھے۔ جب وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے اور آ کر کہا کہ میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے نا وہ شراب کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سرکہ موجود ہے، اور جس خاتون کو تم میرے ساتھ کشتی میں دیکھ رہے ہو وہ کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے۔ تو آنکھوں نے تو دیکھا ہی ہے لیکن دیکھا ہوا بھی وہ سچ نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان ہم نے کچھ اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے سچ دیکھا ہے لیکن سمجھا غلط ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیے گا، آپ نے دیکھا صحیح، آپ کی آنکھوں نے صحیح دیکھا ہے، درست دیکھا ہے، لیکن آپ کے دماغ نے جو سمجھا ہے نا وہ غلط سمجھا ہے، اور آپ کے دماغ نے جو غلط سمجھ لیا اس کی وجہ سے اگر آپ اپنی ہی اولاد کے درمیان اگر جدائی ڈالنے والا کام کر رہے ہو، اپنے ہی بھائی بہن کے درمیان اگر جدائی ڈالنے والا کام کر رہے ہو، اپنے دوست یا اپنے رشتہ دار کے درمیان اگر آپ جدائی ڈالنے والا کام کر رہے ہو، تو یہ حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، پیارے آقا نے کھلے کھلے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ جدائی ڈالنے والا کام کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب آپ غور کر لیں کہ پیارے آقا کیا قیامت کے دن پھر ہماری اس عمل کی وجہ سے شفاعت فرمائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیارے آقا کی محبت، پیارے آقا کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہو جائیں، پیارے آقا کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے ہم محروم ہو جائیں، جنت میں پیارے آقا کے پڑوس میں رہنے سے ہم محروم ہو جائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخلے سے محروم ہو جائیں، رب کی رضا سے محروم ہو جائیں؟ تو ایسا کام کبھی بھی نہ کیا جائے کہ کسی شوہر بیوی کے درمیان یہ جدائی ڈلوانے والا کام کر لیا جائے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر کبھی زندگی میں آپ نے ایسا کیا ہو تو کرنے والے کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور شوہر بیوی کو دوسرے کی باتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فہمی بھی اگر آپ کو ہو گئی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے غلط فہمی دور کر لے، بیوی اپنے شوہر سے جو ہے نا غلط فہمی کو دور کر لے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا تھا، آپ کے بارے میں یہ سنا تھا، ایک دوسرے کو وضاحت دے دیں، کمپرومائز ہو جائے گا، ایک دوسرے سے درگزر کریں۔ یاد رکھیے گا کہ بیوی بھی انسان ہے اور شوہر بھی انسان ہے، اور جب دونوں انسان ہیں تو دونوں کو انسان مانا بھی جائے، ان معنوں میں کہ دونوں سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک خطا کرنا یعنی غلطی کرنا، اور دوسرا نسیان یعنی بھول جانا۔ تو دونوں سے جو ہے نا بھول بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ممکن ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ خطا کر سکتے ہو، آپ بھول سکتے ہو، تو آپ کا شوہر بھی کر سکتا ہے۔ جب آپ کر سکتے ہو تو یہ غلطیاں آپ کی بیوی سے بھی
ہو سکتی ہیں، دونوں کمپرومائز کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، لغزشوں کو درگزر کرتے ہوئے چلیں، اعتماد کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھی فضا بنی رہے گی، محبت بھی قائم رہے گی اور آپ کا پریوار خوشگوار پریوار رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے تو ایک بات جو ہے نا واضح ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے نا کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ اپنی زوجہ کو ایک نوکرانی کی طرح رکھے، ایک لونڈی، ایک غلام کی طرح رکھے، اور بیوی بھی یہ کوشش نہ کرے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرا غلام بن کے رہے، میں جیسے بولوں ویسے ہو جانا چاہیے، میں جو بولوں وہ ہو جانا چاہیے، میں جس چیز کی ڈیمانڈ کروں وہ آ جانا چاہیے۔ تو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ شوہر بیوی ہو، آپ جو ہے نا کوئی آقا اور غلام نہیں ہو، آپ نے ایک دوسرے کو خریدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کے درمیان ایک ایسا بہترین رشتہ قائم فرمایا ہے کہ یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ شوہر بیوی کا یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بڑا حسین اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں اور پھر اپنے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں، یعنی مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، اس کو ضروری مسائل بھی سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی تو درگزر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر جو ہے نا وہ اتر آئے، کہ اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور آپس میں بہت سے مسائل سلجھنے کے بجائے الٹا الجھ جاتے ہیں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے نا وہ فرما برداری کا خیال رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو شوہر اپنے حقوق کا خیال رکھے، بیوی اپنے حقوق کا خیال رکھے، اور آج ہمارے اس ایپیسوڈ سے جو نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، شوہر بیوی ہو چکے ہیں، وہ یہ ضرور نیت کر لیں، اور جو ان قریب ہو جائیں گے وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسروں کی باتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر کے اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے، غلط فہمی ہو بھی جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کا ہم ازالہ کریں گے، اور پھر آپس میں کمپرومائز کر کے محبت اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو بھی خوشگوار بنائیں، ہمارے پریوار کو بھی خوشگوار بنائیں، دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرے اور آخرت میں بھی خوشحالی عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ۔